او معروف، جس طرح صدقہ کرنا، جس طرح صدقہ کے لیے مشاورت کرنا اور میٹنگ کرنا، اس میں خیر ہی خیر ہے، اسی طرح نیکی کے کام کی طرف رغبت دلانا، نیکی کے کام کی تبلیغ کرنا، نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کرنا، اور ایسی میٹنگیں کرنا اور ایسے مشاورتیں کرنا جس کے اندر نیکی کے کام کی طرف اشارہ کیا جائے کہ ہم نے نیکی کا یہ کام کس طرح کرنا ہے، مل بیٹھ کے سوچنا، مشاورت کرنا، میٹنگ کرنا، یہ بھی بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے، اس میں بھی خیر ہی خیر ہے۔ مثلا یہ مسجد کا ماحول ہے جی، ہم نے اس مسجد کو کیسے چلانا ہے جی، اس کے نظام کو ہم نے کیسے چلانا، چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں جی کہ ہم نے اس مسجد کے نظام کو کیسے چلانا ہے، اور زیادہ بہتر ہم نے کیسے کرنا ہے جی، یہ مدرسہ ہے جی، ہم نے اس مدرسے کو کیسے کامیاب کرنا ہے جی، اس کے لیے میٹنگ اور مشاورت جو ہو رہی ہے جی، ہم نے یہ نیکی کا کام کس طرح کرنا ہے جی، ہم نے مظلوم طبقے کی مدد جو ہے نا وہ کس طرح کرنی ہے جی، فلاں علاقے کے اندر زلزلہ آیا جی، فلاں علاقے کے مسلمان جو ہے نا بڑے مشکلات کا شکار ہیں جی، ہم نے ان کے ساتھ تعاون جو ہے نا کس طرح کرنا ہے، اس سلسلے کے اندر اگر مشاورت ہو رہی ہے چند افراد کی تو یہ کام ایسے ہیں جو بہت بڑے اجر اور ثواب کے کام ہیں۔ ایسے لوگوں کی مشاورت میں بیٹھنا باعث برکت ہوتا ہے، باعث اجر و ثواب جو ہے نا ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا او معروف، یہاں جو ہے نا وہ نیکی کے کام کی جو ہے نا مشاورت ہے، میٹنگ ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ دین کسی ایک شعبے کے اندر پابند نہیں ہے، دین کسی ایک شعبے کے اندر بند نہیں ہے کہ میں تو دین کا کام کر رہا ہوں آپ نہیں کر دے جی، مدرسے کے اندر بچوں کو پڑھانا ٹھیک ہے دین کا کام ہے جی، ایک بندہ باہر نکل کے جو ہے نا غریب طبقے کی مدد کر رہا ہے، کیا وہ غریب کا کام نہیں کر، وہ دین کا کام نہیں کر رہا، کر رہا ہے۔ ایک بندہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، ایک بندہ امر بالمعروف کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، ایک استاد مدرسے کے اندر بیٹھ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، ایک بندہ قرآن کی تفسیر سمجھا رہا ہے، دین کا کام جو نہ کر رہا ہے، ایک بندہ مظلوم طبقے کی مدد اور معاونت کے اوپر لگا ہوا ہے جی، دین کا کام کر رہا ہے جی، ایک بندہ جو نہ صرف اس کام کے اوپر معمول ہے کہ رستے کو اس نے صاف کرنا ہے جی، کوئی تکلیف دہ چیز جو ہے نا وہ رستے کے اندر نہ ہو، لوگوں کو یہ پریشانی جو ہے نا وہ نہ، دین کا کام جو ہے نا، دین کی کوئی ایک جزی تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھو کہ میں یہ سمجھنے لگ جاؤں میں تو اس جگہ کے اوپر ممبر کے اوپر بیٹھ کے بڑا کوئی دین کا کام کر رہا ہوں، دوسرے سارے فضول ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ، کوئی بندہ تم میں سے جو دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، کیا خبر اللہ اس کے اخلاص کی وجہ سے تم سے زیادہ اس کا جو نہ درجہ ہو اللہ کے ہاں۔ اللہ تو اخلاص کو دیکھتا ہے، کون کس اخلاص سے دین کے کس شعبے کے اندر جو ہے نا وہ لگا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اگر کسی اپنے بھائی سے خوش دلی کے ساتھ ملاقات بھی کر رہا ہے نا تو یہ بھی جو ہے نا صدقے کا کام اور نیکی کا کام جو ہے نا اس کو کر رہا ہے۔ تو کوئی بندہ کسی دوسرے کو جو نہ حقیر نہ سمجھو، ایسے لوگوں کی جو مشاورت ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا